اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم جوش ملی آبادی کی نظم مناظر سحر پڑھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے صبح کی منظر کی عکاسی کی ہے، بڑی خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے اور بتایا ہے کہ صبح کس طرح نمودار ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ بندوں میں پڑھا کہ صبح کا نمودار ہونا اور صبح کے چہرے سے اندھیرے کا پردے کا ہٹ جانا، ہر طرف روشنی کے جلوے دکھائی دینا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو صبح کے چہرے سے اندھیرے کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور ہر طرف روشنی کے جلوے بکھر جاتے ہیں، ہر چیز بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی رات کے چمکنے والے ستاروں کا ٹمٹما کر غائب ہونا اور چشموں کے پانی کے بہنے کی آوازیں سنائی دینا۔ تو دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ رات کو ساری رات جو آسمان کو روشن کیے ہوئے ستارے ہوتے ہیں وہ صبح سے کے آتے ہی ٹمٹما کر جھلملا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور صبح کے وقت جو چشموں کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ایک خاص ترنم ہوتی ہے، ایک نئی سر ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی کا بہنا بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے بند میں صبح کے وقت باغوں میں ہر طرف خوشبو کا کھلنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ غیر آباد جگہ میں غیر معمولی ٹھنڈک ہوتی ہے، رنگینی صحرا ہوتی ہے، صحرا بے حد دل فریب ہے، ساری کی ساری وادی ہری بھری اور تالابوں میں بھرا ہوا پانی بالکل صاف نظر آتا ہے، اور آسمان کی پیشانی پر صبح کے وقت طلوع ہونے والا ستارہ یوں لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہو، اور وہ جنگل کے راستے اور بہتا ہوا دریا دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھولوں کے باغ میں ہر طرف پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لک و دک صحرا اور بیابانوں کا بھی رنگین دکھائی دینا، یعنی کہ لک و دک ویران صحرا جو ہے وہ بیابانہ جو ہے وہ سارا بڑا ہی رنگین دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ صحرا بے حد دل فریب ہو گیا ہے، اور وادی میں ہر طرف سبزائی ہی نظر آنا۔ اب ہر طرف پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور پھولوں پر گرنے والی اوس نے ان کے منہ دھلوا دیے ہیں اور انہیں صاف ستھرا کر دیا ہے۔ آج ہمارا 5واں بند ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا کہتے ہیں۔ وہ روح میں انوار خدا صبح صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز و مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، وہ پیرہان یوسف کی تاثیر ہوا میں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم الفاظ معنی کی طرف۔ انوار خدا، خدا کا نور، انوار جو ہے وہ نور کی جمع ہے۔ پھر صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے، صادق کا مطلب ہے سچا، اور پھر افق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ افق کیا ہے جی؟ وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہوں، وہ افق ہے۔ فطرت کہتے ہیں قدرت کو، زریں سنہری لبریز بھرا ہوا۔ نغمہ داؤد سند تلمی کا استعمال بھی ہے۔ اب نغمہ داؤد کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی گیتوں کی کتاب یعنی کہ زبور، اور لحن داؤدی یعنی کہ ان کی آواز میں بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، اور وہ جب اس کی زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی تلاوت کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص، پیران ابراہیم بھی کہتے ہیں اس کو، پیران یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مبارک قمیص جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے نور آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھوں پر پر نور ہو گئیں، جو بیٹے کی جدائی کے سبب بے نور ہو گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پیرہن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا۔ اور نغمہ داؤد سے کیا مراد ہے؟ لحن داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش آواز و خوش الحان پیغمبر تھے، ان کی آواز کا سوز و گداز ضرب المثل ہے۔
مراد سریلا اور سوز و گداز والا نغمہ، نہایت ہی عمدہ نغمہ۔ اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ انوار خدا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اس کے علاوہ اس میں تلمیحات کا استعمال ہے، نغمہ داؤد اور پیرہان یوسف، یہ دو تلمیحات ہیں جن کو پڑھ کر یا جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر ایک تاریخی واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی جانب۔ اب شاعر جو ہے یہ پہلے مصرعے میں صبح کے وقت کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح صادق کا یہ جو سچا وقت ہے، یوں لگتا ہے جیسے روح میں اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہو گیا ہے، اور ہر طرف ایسی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے کہ آنکھ دل و جان سے اسے پسند کرتی ہے۔ یہ صبح کے وقت کی بات کر رہی ہے، صبح صادق کا وقت جو ہے، صبح کے وقت جو نور بکھرا ہوا ہے، روشنی بکھری ہوئی ہے، وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق، یعنی کہ آنکھ دل و جان سے اسے پسند، ہر آنکھ اس کو دل و جان سے کیا کرنے لگی ہے، پسند کرنے لگی ہے، اور ہر طرف ایسی سادگی نظر آ رہی ہے کہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ جس طرح فطرت سادہ ہے اور خوبصورت ہے، اسی طرح صبح کا وقت جو ہے وہ ہر طرف سے کیا لا رہا ہے، سادگی لے کے آ رہا ہے، یعنی کہ بڑا ہی خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے جی، وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر چیز سنہری بن گئی ہے، سنہری وہ جگہ جو ہے وہ سنہری دکھائی دے رہی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے پیارے اللہ کے پیارے نبی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ آسمانی کتاب زبور ان پر نازل ہوئی۔ جب وہ اس کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کی ہمنوائی کرتے تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، یعنی کہ صبح کے وقت پرندے جو چہچہا رہے ہیں، صبح کے وقت جو پرندے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تلاوت زبور کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ والا قصہ بھی ان کے حوالے سے کیا ہے، مشہور ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ صبح کی جو ہوا تازہ چل رہی ہے، باد نسیم جس کو کہہ رہے ہیں، اس میں ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے۔ شاعر بات کو بڑھا چڑھا کے، یعنی کہ صبح کے وقت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبح کی ہوا میں اتنا اثر ہے، جیسے کیسا اثر ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس میں تھا کہ جب ان کے والد کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو وہ والا لباس، وہ قمیص جو ہے ان کی آنکھوں سے لگایا اور ان کی بے نور آنکھیں دوبارہ پر نور ہو گئی تھیں۔ کیا کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ بھی اتنی خوبصورت ہے، اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لباس کی تاثیر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے اس کی جانب، بند کی جانب، کہ وہ برگ گل تازہ، وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اسلام، وہ بت خانہ کی زینت، زائد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں، نئے معنی دیکھتے ہیں۔ برگ گل پھول کی پتی، شبنم کی لطافت لطف سے ہے، شبنم کی خوبصورتی، خندہ کہتے ہیں خوشی کو، جلوہ اسلام صنم کی جمع ہے، اس کے معنی بت کے ہیں، زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، زاہد پرہیزگار، برہمن پنڈت کو کہتے ہیں، ہندوؤں کی چاروں ذاتوں میں سے سب سے اونچی ذات جو مندروں میں پوجا پاٹ کرواتے ہیں ان کو برہمن کہا جاتا ہے۔ سبات کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، یعنی کہ خوب روئی کو کہتے ہیں۔ ناقوس جو ہے وہ نرسنگا ہے، بگل ہے جو بجاتے ہیں مندروں کے اندر، صدائیں آواز کو کہا جاتا ہے، آوازیں، فغاں فریاد، حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف، تو کیا ہے جی،
گل تازہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، سامان حقیقت بھی مرکب اضافی ہے، جلوہ اسلام بھی مرکب اضافی ہے۔ اور اس میں سند میرات النظیر ہے، گل کا ذکر ہے، برق کا ذکر ہے، شبنم کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر آواز اور صدا، یہ بھی سنت میرات النظیر ہے، ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں یہ الفاظ۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی جانب۔ تو فنی ماسن کے اعتبار سے اس میں سند تضاد پائی جاتی ہے، آقا اور غلام، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رونا اور راہم برنا جو ہے وہ سنت میرات النظیر ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں جوش ملی آبادی جو ہے وہ صبح کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ آقا کا غلاموں سے یہ قریب ہونے کا وقت ہے، نزدیک ہونے کا وقت ہے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب آ کے اس سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتا ہے، اس وقت وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اور صبح کا وقت آقا اور غلاموں کے ملاپ کا وقت ہوتا ہے، یہ منظر صبح کی نماز میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور بات بھی اس میں ہے کہ جس طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمود جو تھا وہ آقا تھا اور ایاز جو تھا وہ اس کا غلام تھا، یعنی کہ اس وقت وہ سارے صبح ہو کے ایک ہی صف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ والی بات بھی ہے۔ لیکن زیادہ خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کی طرف جاتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ویسے دونوں بیدار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، جو پہلی بات ہو رہی ہے۔ جو دوسری بات ہے یعنی کہ محمود اور ایاز کی جو اقبال نے کی ہے کہ لڑائی میں آ گیا جب وقت نماز تو قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہو گئی قوم اعجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ ویسے دونوں بیدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے علیق سلیق کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ مصروفیات میں لگ جاتے ہیں۔ صبح کے سہانے منظر سے دل خوش ہوتے ہیں اور سارے دکھ درد اور غم دور ہو جاتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے تو انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے، یہ بات بھی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ صبح صبح اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے جی، اس وقت کسی صورت بھی آرام کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کے وقت جو ہیں وہ سارے دکھ درد اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد میں دل سرشار ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، انسان بے خود ہو جاتا ہے تو ساری تکلیفیں دکھ درد کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، تو کیا ہوتا ہے جی، انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس وقت کسی صورت بھی آرام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر اس وقت گڑ گڑا کر روئیں تو یہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو یہ قبولیت کا کیا ہے، وقت ہے۔ اس وقت کسی طور پہ بھی آرام نہیں ہے۔ رونے میں جو لذت ہے دعاؤں میں مزہ ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے جب روتا ہے بندہ تو اس میں ایک اپنی نشہ ہوتا ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک اپنی لذت ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ شاعر اپنی روح سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اکڑ اور غرور چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جا، اس وقت اللہ تعالیٰ نزدیک ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ اس وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے نزدیک ہیں، یقیناً وہ معاف کر دیں گے اور تمہیں فوراً کیا ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ یعنی کہ یہ صبح کا وقت جو ہے اس وقت خود ہی کو چھوڑ دے، تکبر کو، غرور کو چھوڑ دے اور اپنے رب کے نزدیک ہو جا۔ یہ صبح کا جو وقت ہے یہ بڑے ہی خوبصورت وقت ہے، بڑے ہی حسین وقت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آقا کا غلاموں سے نزدیک ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ اللہ سے کچھ بھی مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ایک نظر ہم آج کے اہم نکات کی طرف دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح کا سچا وقت ہے، اس وقت جو ہے
وہ روح میں انوار خدا، یعنی کہ روح کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، اور ہر طرف ایسی خوبصورتی بکھری ہوتی ہے کہ حیران کے دل و جان سے کیا ہو جاتی ہے، اس پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ پھر دو تلمیحات کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بھائی صبح کے وقت جو پرندوں کی آوازیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی صدا جو ہے، داؤد علیہ السلام جو ہے تلاوت کر رہے ہیں زبور کی، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت آوازیں ہیں۔ پھر صبح کی ہوا میں وہ تاثیر ہے کہ صبح کے وقت وہ جو باد نسیم چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، قمیض ہے، جس سے ان کے والد صاحب کی آنکھیں کیا ہو چکی تھیں، پر نور ہو چکی تھیں۔ پھر اس کے بعد صبح کے وقت کی عکاسی کرتے ہوئے شاعر دوسرے اس میں چھٹے بند میں کہتے ہیں کہ صبح کی پھول کی پتیاں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور جب اس کے اوپر اوس کے قطرے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک عجیب سی خوبصورتی ہوتی ہے، منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موتی جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں یا موتیوں کی صورت نظر آ رہے ہیں۔ اور صبح کا جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ صبح کی قطروں کی لطافت ایک ایسی خوبصورتی ہے جو حقیقت کے سامان کی ہنسی ہے۔ پھر کہا وہ بتوں کا سامنے آنا اور بتکدے کی خوبصورتی کا باعث ہے، اس بتوں کا سامنے آنا۔ پھر عبادت گزار مسجدوں کی طرف رخ کرتا ہے اور کھلی فضا میں نماز پڑھتا ہے، اور برہمن جو ہے وہ مندروں کی طرف جاتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت مندروں میں ایک ناقوس کی بگل کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں، اور ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو اس درد بھری آواز سے پوجا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہی نہیں، مسلمان لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی عبادت میں ڈوب جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ صبح کا وقت جو ہے وہ بڑا خوبصورت وقت ہے، کہ وہ وقت ہے جس وقت غلام جو ہیں، بندے جو ہیں وہ اپنے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل ڈوب جاتے ہیں تو جتنی بھی مسائل ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے تو وہ اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شاعر کہتے ہیں کہ آخری بند میں وہی کسی طرح بھی اس وقت آرام مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رونے دھونے میں اور اللہ کے آگے فریاد کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ پھر اپنی روح کو کہہ رہا ہے کہ خود ہی چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت خدا کے نزدیک ہونا کسی طرح بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اور خدا کے قریب ہونے کا یہ بہترین وقت ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نظم مناظر فطرت کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے صنعت تلمیح کی نشاندہی کرنی ہے اور وضاحت بھی پیش کرنی ہے کہ کون کون سی صنعت تلمیح جو ہے وہ ہم نے بیان کی ہے، اس نظم میں بیان ہوئی ہے، اور ان کی وضاحت بھی کرنی ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔